بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ماڈرن ٹائم میں خدمت بجا لاتے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ دوسرے سال ستمبر اکتوبر کا مہینہ تھا، بادل تھے، ابھی کچھ گرمیوں کے دن، سردی نہیں آئی تھی۔ مولانا سلطان محمود انور صاحب جو کہ ناظر اصلاح و ارشاد تھے، وہ لاہور تشریف لائے اور دارالذکر میں ان کا قیام تھا۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ دارالذکر آ سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی آ سکتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد میں وہاں پہنچ گیا اور وہ سین میں جو دارالذکر کا سین تھا، گراسی پلاٹ تھا، وہاں ٹہر رہے تھے۔ میں بھی ساتھ ان کے چلنے لگ گیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ٹرانسفر کسی جگہ بھی ٹرانسفر سے پہلے کوئی بات ہوئی، وگرنہ ہاں ایک اور موقع بھی ہے، اس کا بھی میں ذکر کروں گا۔ لیکن وہاں پر وہ فرمانے لگے کہ میں آپ کو کراچی بھجوانا چاہتا ہوں۔ تو اب وقف زندگی کا کیا جواب ہونا ہے؟ یہی کہ جیسے آپ ارشاد فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی خدمت میں لکھا ہوا ہے، منظوری آنے کے بعد آپ کا تبادلہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے وہ کراچی کے دورے سے ہو کر آئے تھے، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ یہاں پر کچھ عرصہ سے جو مربی ہاؤس تھا ایم ڈی ہال میں، وہ خالی تھا، کوئی مربی سلسلہ نہیں تھے۔ محمد اشرف ناصر صاحب جو پہلے یہاں مربی سلسلہ تھے، ان کی وفات کے بعد سے یہ سینٹر خالی تھا۔ تو بہرحال جب منظوری آئی تو مجھے انہوں نے چٹھی دی، ارشاد فرمایا کہ میں چلا جاؤں۔ بچوں کو جن کو داخل کروایا تھا، ایک ایک دو دو سال آگے کلاسوں میں وہ گئے تھے، یہاں سے بہرحال پھر سرٹیفکیٹ وغیرہ لیے تو کراچی چلا گیا۔ وہاں ایم ڈی ہال میں جیسا کہ میں نے ذکر تھا، وہاں کے لیے میں مربی تھا، وہ میرا اسٹیشن تھا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا کوارٹر تھا، وہ دوسری تیسری منزل پر تھا۔ وہاں پر سال سے چودھری احمد مختار صاحب امیر جماعت تھے۔ بہرحال جب آپ انسان جاتا ہے تو وہاں کی جماعت سے تعارف ہوتا ہے، مجلس عاملہ سے تعارف ہوتا ہے۔ مجلس عاملہ کے بہت ممبران تھے اور مجلس عاملہ کی بڑی باقاعدگی سے میٹنگس بھی ہوتی تھی۔ جماعت احمدیہ کا جو کراچی کا مرکز تھا وہ باہر گیسٹ ہاؤس کہلاتا تھا، گیسٹ ہاؤس میں مرکز تھا۔ تو وہاں پر 15 دنوں کے بعد جو کراچی کے حلقہ جات کے صدران تھے، ان کے ساتھ عاملہ بیٹھتی تھی، اور ایک میٹنگ جو تھی وہ صرف جو امیر جماعت کی عاملہ تھی ان کی میٹنگ ہوتی تھی۔ بالخ اکثر ان میں حاضر ہوتا تھا۔ غالباً سارے مربیان تو اس عاملہ کے ممبر نہیں تھے، لیکن جو مربی انچارج ہوتا ہے وہ بہرحال ممبر تھا۔ تو وہاں کے ممبران میں خاص طور پر مرزا عبدالرحیم بیگ صاحب ایک نائب امیر تھے، اسی طرح ایک نائب امیر بیرسٹر چودھری مبارک احمد صاحب بھی تھے، اور ایک نائب امیر اور جنرل سیکرٹری
मंजूर अहमद शाह साहब भी थे। इनमें से मंजूर शाह साहब जो थे वो जर्मनी भी यहाँ रहे हैं। कुछ अर्सा पहले उनकी वफात हुई है। हाल ही में उनके बेटे सवर अहमद खालिद ने उनकी स्वान उमरी शाये की है, जो कि किरम खाकी उसका unवान है। और उनकी यही ख्वाहिश थी कि उनकी वफात के बाद ये शाये हो। वो उन्होंने लिखी हुई तो थी, लेकिन उसको शाया करने के हक में नहीं थे। और फिर बाहर उसकी फिर तकमील की उनके बेटे ने, और फिर उसको शाया किया। तो मंजूर शाह साहब का जिक्र इसलिए भी आगे आके मेरे जाने के बाद, गालिबन 4-6 महीने के बाद की बात है कि एक रोज मंजूर शाह साहब का फोन आया कि मैं जर्मन जुबान पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप तशरीफ लाए। तो वहाँ हमारा यानी मुरब्बी सिलसिला का दफ्तर भी था। वो तो वाकफ थे इन चीज़ों से, वो कराची के ही रहने वाले थे। तो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने जर्मनी आना है। उनके बीवी बच्चे तो पहले ही यहाँ थे, तो वो इसकी तैयारियां पकड़ रहे थे। और फिर कुछ देर के बाद बहरहाल वो कराची से अलविदा होकर इधर रब्बा आ गए या अपने गांव चले गए। बहरहाल चंद दिन या चंद असबाब पढ़ने की वजह से वो मुझे उस्ताद मुकर्रम कह के पुकारते थे। यहाँ पर जब वो 93 में फिर यहाँ आ गए, और मैं 1994 यहाँ आया हूँ। जब मैं यहाँ पर आया हूँ, ये तो फिर अलग एक जिक्र आएगा। तहम वो भी वीस बाडन में रहायश पजीर थे, नेशनल आमला के भी मेंबर रहे, लोकल अमीर भी रहे, और बाज़ और ओहदों पर रीजनल अमीर भी थे। वो उन जलसा सालाना में भी उन्होंने मेरे साथ काम किया। लेकिन अब जो उनकी स्वान उमरी शाये हुई है, उसको पढ़कर तो और बहुत सारी बातों का इल्म हुआ कि कितने बड़े वो इंसान थे। इसलिए मैं बाहर कहूँगा कि जिन लोगों का ताल्लुक हो वो ज़रूर और मिल सकती है, वो मंगवाएं और स्वान उमरी और पढ़ें। तो कराची जमात में ये मरकज़ी जमात थी, मरकज़ी दफातर थे यहाँ पर अहमदिया हाल में। और यहाँ पर खुतबा देना, वो वो तो बातें निकाह का ऐलान तो पहले भी किया जाता था। यानी आखिर बच्चों बच्चियां जो शादी कर रही होती हैं और निकाह का ऐलान होता है, ज़्यादातर मसाजिद में होते हैं, और फिर मुरब्बी सिलसिला पढ़ाता है और दोस्त भी पढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर बहरहाल ये तजर्बा हुआ कि खुतबा जुमा से पहले कई दफा 4-4, 5-5 निकाहों का ऐलान करना पड़ता था। इससे पहले अगर किसी जगह किए थे जहाँ पर भी मुरब्बी रहा हूँ, तो एक निकाह का ऐलान हो गया, हाँ किसी फैमिली के बेटे का भी है, बेटी का भी है, तो इस लिहाज से 2 निकाहों का होगा। लेकिन यहाँ पर बहरहाल 4-4, 5-5 निकाह एक-एक जुमे के रोज दिया जाता था। यहाँ करीब ही वैसे सेक्रेटरी रिश्ता नाता मौलवी सदरुद्दीन साहब का दफ्तर भी था। आ, उनको भी लोग जानते होंगे, कराची वाले तो सारे जानते हैं। लेकिन वो अम, बहुत अच्छे, बहुत
بے آدمی تھے، بہت خدمت کرنے والے انسان تھے۔ جلسہ سالانہ پر جب یو کے آتے رہے ہیں تو یہاں پر بھی آ کر وہ خدمت کرتے تھے، ٹی اسٹال وغیرہ پر بڑے شوق سے وہ ڈیوٹی دیتے تھے۔ تو کراچی جماعت کے جو حلقہ جات تھے، جو بھی میرے پاس تھے، ان میں دوروں پر جانا، اور رمضان المبارک میں پھر درس کے لیے بھی جانا۔ کلفٹن کے حلقہ میں بھی درس کے لیے جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت وہاں پر ایک حلقہ کے صدر مکرم مولود احمد خان صاحب بھی تھے، جو بعد میں وہاں پر امیر بھی رہے ہیں، چند سال ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ بہرحال وہ ہمارے مبلغ سلسلہ مکرم منصور احمد خان صاحب کے بڑے بھائی تھے، اور مکرم منصور احمد خان صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے اس وقت وکیل اعلیٰ تحریک جدید انجمن احمدیہ ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر 1977 میں اور اسی طرح 82-83 میں بہرحال وہ مبلغ تھے۔ تو کراچی میں جو بڑے جلسے ہوتے تھے وہ ایک اور مسجد تھی، مارٹن روڈ کی مسجد غالباً کہلاتی تھی۔ سیرت النبی کے جلسہ، مسیح موعود کے جلسہ، یہ جلسے وہاں ہوتے تھے۔ اور عید کے لیے تو باہر کراچی سے بہت دور باہر ایک جگہ لی جاتی تھی جہاں پر سارا کراچی اکٹھا ہوتا تھا، وہاں پر عید جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی۔ کراچی سے بعض دفعہ دیگر اضلاع میں بھی جانا ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ محمد آباد اسٹیٹ میں جلسہ تھا، تو محترم امیر صاحب کے ساتھ اسی طرح غالباً منظور شاد صاحب بھی تھے، ہم وہاں گئے اور مجھے بھی وہاں تقریر کرنے کا موقع ملا۔ تو چودھری صاحب جو کہ امیر جماعت تھے، راستے میں انہوں نے سیب نکالے ان کے پاس جو تھے اور میری طرف بڑھایا، دوسرے ساتھی کو بھی دیے۔ وہ کہنے لگے بھی یہ سیب کھائیں، میرے پاس کوئی چاقو چھری تو نہیں ہے، اور یہ سادگی سے کھا لیں۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے، تو میں نے انہیں کہا کہ چودھری صاحب، یورپ میں تو لوگ اسی طرح سیب کھاتے ہیں، چھلکے کے ساتھ، ضروری نہیں کہ وہ کاٹیں اور اس طرح اس کو کاٹیں اور بنائیں جس طرح ہم وہاں پر پلیٹوں میں رکھ کے کھاتے ہیں، وہ ایسے پکڑتے ہیں، صاف کیا اور کھا لیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ دیسی طریقہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ غالباً یہ تھے کہ یہ دیسی طریقے سے ہی کھا لیں۔ تو میں نے کہا یہ تو یورپی طریقہ ہے۔ جس وقت میں گیا تھا اس وقت بالکل اوپر کی منزل میں جہاں ہمارا کوارٹر تھا، اس کے قریب خدام الاحمدیہ کا دفتر بھی تھا، اور اس وقت اس علاقے کے جو قائد خدام الاحمدیہ تھے وہ قریشی منصور احمد صاحب تھے، جو کہ کچھ دیر بعد ہی امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے،
اور اب 1-2 سالوں سے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ امریکہ میں صدر مجلس انصار اللہ ہیں۔ خدمات تو پہلے سے بھی بجال آ رہے تھے، اخبارات وغیرہ سے علم ہوتا رہتا ہے۔ وہ میرا ان سے پھر کبھی کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور یہاں پر جو انسپیکٹر بیت المال تھے، ان کا دفتر بھی اوپر تھا۔ وہ مستقل یہاں پر رہتے تھے، اور پھر سندھ کے علاقہ میں جانا ہوتا تھا تو وہ جاتے تھے، لیکن مرکز ان کا یہاں ہی تھا۔ یہاں پر جو قبرستان ہے وہ کافی شہر سے باہر ہے، اور اس کا نام کیا ہے، باغ احمد ہے یا کچھ اس قسم کا نام ہے۔ بہرحال ایک دفعہ وہاں جنازے کے لیے گئے تو جب قبر تیار ہوتی ہے کچھ وقت لگ جاتا ہے، آخر پر جب قبر تیار ہو جائے تو پھر دعا کے لیے بلاتے ہیں۔ باتیں ہو رہی تھی تو PIA کے ایک کپتان سے بات ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے اس علاقہ میں ہوائی جہاز کے بہت حادثے ہوئے تھے، اوپر تلے، اس ملک میں اس ملک میں، یعنی ایشیائی ممالک میں، قریب قریب پاکستان، ہندوستان۔ تو باتوں باتوں میں وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی کپتانوں کے بہت کم حادثے ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی انہوں نے یہ بتائی کہ عام طور پر حادثات اس وقت ہوتے ہیں جب جو قواعد و ضوابط ہے ان کو فالو نہ کیا جائے، جو بھی ہیں۔ آپ کی تو اللہ بہتر جانتے ہیں، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن کئی ایسی جب حادثات کے بعد میں تجزیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ انویسٹیگیشن تو ہوتی ہے، تو بعد میں یہی لکھا جو اس کی SOPs تھی ہے ان کو فالو نہیں کیا گیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ احمدی جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، اب جو 7 سال کا ہوتا ہے تو وہ فالو MBA میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں، لیکن پھر ایک نظام کے تحت بہرحال اس کی تربیت ہو رہی تھی۔ جب وہ 15 سال کا ہوتا ہے تو خود عمل MBA میں ہو جاتا ہے، جب 40 سال کا ہوتا ہے تو انصاف اللہ میں وہ چلا جاتا ہے۔ اور ان سب تنظیموں میں بہرحال اسے قواعد و ضوابط کو فالو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے ہر لحاظ سے۔ اس کو ایک اچھا خادم، ایک اچھا انسان، ایک اچھا احمدی، ایک اچھا مسلمان احمدی بنانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس کو اطاعت کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اگر کوئی کپتان بھی ہو تو وہ بہرحال اس کے خمیر میں یہ چیز ہے کہ اس نے اطاعت کرنی ہے، نظام کو فالو کرنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس طرح بہرحال اگر کیا جائے تو پھر انسان بعض حادثات سے بچ جاتا ہے۔ ان کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی۔ اب یہاں پر رہتے ہوئے ابھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ 91 کے سپٹمبر اکتوبر کی بات ہوگی، میں یہاں آیا تھا، پھر 1992 گزر گیا۔ 1993 کے ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے
کہ مجھے امیر جماعت کی طرف سے یہ ٹیلی فون آیا کہ روا سے ناظر صاحب اصلاح ارشاد جو کہ مولانا سلطان محمود انور صاحب ہی تھے، ان کا فون آیا ہے کہ انہیں روا بھجوا دیا جائے۔ تو امیر صاحب باہر کہنے لگے کہ بہرحال انہوں نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور کہنے لگے خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال مرکز کا حکم ہے اور وہ یہ ہے۔ بہرحال حکم حاکم کیا کہتے ہیں مرگ مفاجات، یہ ایک محاورہ ہے۔ تو بہرحال میں نے پھر وہاں فون کیا، پتہ لگا کہ کسوف و خسوف کے سلسلہ میں جو ریسرچ ہونی ہے اس کے لیے میری ڈیوٹی لگی ہے، کیونکہ 1894 میں چاند گرہن اور سورج گرہن کا نشان ظاہر ہوا تھا مہدی کی صداقت کے لیے، جو دو بڑے نشانوں کی پیشگوئی کی تھی یا علامتیں بتائی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ 1894 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہوا تھا۔ تو اس کے بعد اب 1994 میں جماعت اس کی 100 سالہ جوبلی منانا چاہتی تھی، تو اس سلسلہ میں تحقیق بہرحال کرنی مقصود تھی۔ تو وہ ناظر اعلیٰ کے تحت ہی ہو رہی تھی، جو کہ صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی، لیکن آگے پھر ناظر اصلاح و ارشاد اس کی علمی تحقیق پر معمور تھے، اور انہوں نے جو انگریزی لٹریچر ہے اس میں اس بارے میں مواد اکٹھا کرنے کے لیے مجھے مقرر کیا، اور جو حدیث کی روح سے کچھ تحقیق کرنی تھی اس سلسلہ میں جامعہ کے ایک حدیث کے استاد تھے مکرم خلیل احمد تنویر صاحب، وہ مقرر ہوئے، اور جو اردو لٹریچر تھا اس کے لیے مکرم مولانا محمد اعظم تفسیر مقرر ہوئے، اور جہاں تک فلکیات کے لحاظ سے یا سائنسی لحاظ سے جو تحقیقات تھی ان کے لیے قادیان میں تھے اس وقت بہرحال ہندوستان کے ایک معروف سائنسدان محمد صالح صاحب، ان کے نام کے ساتھ کچھ اور لگتا ہے جو کہ اس وقت مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، خود سائنسدان تھے، عثمانیہ یونیورسٹی پہ وہ پڑھاتے رہے ہیں، تو وہ معلومات ان کے ذمے تھی۔ تو بہرحال وہ روا بھی تشریف لائے تھے، یہاں مل کے بیٹھ کے بھی ہم نے اس بارے میں گفتگو کی تھی۔ بہرحال ہر کوئی اپنی رپورٹ پھر وکالت علیہ میں نظارت علیہ میں جمع کرواتا تھا۔ تو اس طرح 93 میں وہاں میری ٹرانسفر ہو گئی اور 94 آ گیا۔ ہم ویسے یہ ذکر کر دوں کہ جو خلافت لائبریری تھے وہاں پر کیبن ہمیں ملے ہوئے تھے، وہاں بیٹھ کر بہرحال مطالعہ کرتے تھے اور ہر مہینے اپنی رپورٹ سبمٹ کرتے تھے۔